اور مالک صاحب آگے جاتے ہوئے ہم انٹرنیشنل فرنٹ کی بات کر رہے تھے، یوکرین کی بات کی، مڈل ایسٹ کی بات کی. ظاہر ہے ہم افغانستان کے کانٹیکسٹ میں امریکہ کے لیے بہت ریلیونٹ رہے ہیں. آج کی تاریخ میں ظاہر صورتحال مختلف ہے. آپ کو لگتا ہے فی الحال کم از کم کچھ بہت ہی انہونی نہ ہو جائے دنیا میں تو فی الحال وہ چیپٹر عملاً کلوز ہی ہے، جو بھی ہے اچھا لگے نہ لگے، وہاں حکومت آ گئی ہے، وہاں معاملات سیٹل ہیں. یعنی افغانستان کے حوالے سے کسی بھی کانٹیکسٹ میں کوئی بھی ریلیونس ہونا ان دا نیئر فیوچر، یہ آپ کے خیال میں بعیدس امکانی ہے فی الحال؟ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت کچھ ہے نہیں آفر کرنے کے لیے امریکہ کو. صحیح. نہ کوئی نیوسنس ویلیو ٹرمز میں، نہ کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن کی ٹرم میں. اور یہی چیز سب سے زیادہ حق میں جاتی ہے پی ٹی آئی کے کہ اگر کوئی وہاں سے انفلوئنس آتا ہے، پریشر آتا ہے، تو پاکستان تو اکنامکلی بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر، آئی ایم ایف اینڈ ایوری تھنگ انوالوڈ، تو اس میں پریشر زیادہ بن جاتا ہے. لیکن پہلے میں آپ نے ایک بات کی تھی ڈیوائسونیس کی. دیکھیں ایک چیز ہے الیکشن جیتنا، اس ایک چیز کی پریزنس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری چیزیں نگیٹ ہو جاتی ہیں. صحیح. الیکشن میں شاید ابارشن اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑا ایشو نہیں ہے، وہاں پہ بہت بڑا ایشو ہے. ڈیسائسو ایشو نہیں بنا جو کاملا ہارس والا سوچ رہے تھے کہ کچھ اسٹیٹس کے اندر ان کو اس کے اوپر ہوگا، خاص طور پہ پینسلوینیا اینڈ آل دیٹ تھنگ نہیں ہوا. بٹ دیٹ ایشو از دیئر. ہمارے یہاں تو ایشو نہیں ہے. امریکہ میں جینڈر اور یہ ایشوز بڑے سیریس ایشوز ہیں، ٹرانسجینڈر، ہوموسیکچوالٹی، یہ سارا اس میں بڑے ان کے ہارڈ لائن ویوز ہیں. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بس ہی اینڈ شی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتا. وہ بھی ایک بہت بڑا ڈیوائسو چیز ہے. میں اب پروگرامز دیکھا تھا امریکن ٹیلی ویژن ڈفرینٹ چینلز میں دیکھ رہا تھا پچھلے 24 گھنٹوں میں. اب وہاں پہ ایک سیکنڈری ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ سول رائٹس جو سے ہے اور جو بڑی چیزیں مشکل سے آئی ہیں ان پہ کیا ہوگا. جو ڈونلڈ ٹرمپ افارمیٹیو ایکشن کے بھی خلاف ہیں. اب وہاں پہ جو مائنورٹیز ہیں، بلیکس یا دوسرے، ان کے جو کوٹاز ہیں، جابز ہیں، اس میں پریفرنس ہیں، ویمن کے اندر جو سرٹن پریولیجز دی ہوئی ہیں، وہ ساری چیزیں. اب وہاں پہ ریالٹی بائٹس بھی شروع ہوں گی، ڈیلی جو امپیکٹ ہوگا. الیکشن تو ہو گیا بڑے ایشوز پہ کہ آپ نے مجھے میں انکمبنٹ تھی کاملا ہارس کے بھی، اس کی گورنمنٹ نے تو تباہ کر دیا. میں اکنامیکلی یہ بندہ آگے اکانومی ٹھیک کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملٹی لیئر دوسری چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ ایک پولرائزڈ، میں نے امریکہ میں ٹائم بھی گزارا ہے، کافی عرصہ دیکھا بھی ہے. یہ مجھے بہت زیادہ پولرائزیشن بڑھتی نظر آ رہی ہے. کہنے والی بات تھی کہ لیٹس فارگیٹ اباؤٹ 4 years. یہی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ میں نے ان بندوں کو چھوڑنا نہیں ہے، میں نے ان کو پروسیکیوٹ بھی کرنا ہے، اور انہوں نے یہ کیا وہ کیا. ہی از ناٹ اے فارگیونگ مین. وہ نہ بھولنے والا آدمی ہے، نہ معاف کرنے والا آدمی ہے. اور جتنا بقول اس کے وہ اپنے ایک وکٹم ہوڈ کے مینٹل سٹیٹ میں کہ میں وکٹم رہا ہوں 4 سال، میرے خلاف ہینڈ پک جوریز تھیں، ہینڈ پک ججز تھے، انہوں نے مجھے سزائیں ڈالی اور میں نہیں چھوڑوں گا. اس نے کوئی نہیں چھوڑنا. اور خاص طور پہ جب کانگریس اور سینٹ آپ کے ساتھ ہو، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بہت سے لاز انیکٹ ہونے سے زیادہ بہت سے لاز ریپیل بھی ہوں گے. صحیح. سو اٹ از گوئنگ ٹو ہیو اے ویری سیریس پولرائزنگ افیکٹ. لیکن اس سے ہمارا آپ کا تعلق نہیں ہے. ہاں وہاں ان کی داخلی لیکن ویسے he is going to be a divisive president. تھوڑا سا آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں جب یہ الیکشن جیتا نا بائیڈن، مڈ ٹرم الیکشن ہوئے، اور مڈ ٹرم الیکشن کے اندر جو ہے اچھا خاصا ڈیموکریٹس نے وہ گین کیا، آپ کو یاد ہوگا. تو امریکہ کی جو جمہوریت ہے وہاں پہ کانسٹنٹ ایک چیک رہتا ہے جو ایک گورننگ رولنگ پارٹی ہے. فرض کریں یہ جو سارے نعرے مارے ہیں ٹرمپ نے کہ میں یہ بھی کر دوں گا، اس کی پروسیکیوشن کروں گا، اس کو اندر کروں گا، اس کو باہر کروں گا، ٹھیک جو ہے 2 سال کے بعد مڈ ٹرم کی طرف جاتے ہیں تو لوگ اٹھا کے آپ کو باہر پھینک دیتے ہیں. سو کانسٹنٹ انڈر چیک رہے گا. اور اگر وہ ان چکروں میں پڑ گیا کہ میں نے اس کو اندر کرنا ہے اور اس کو باہر کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اس کا آئی ڈونٹ تھنک. اچھا ماریا بتائیے، یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. میں بتاتا ہوں جب یہ اٹارنی جنرل اپنا چوز کرے گا نا کیبنٹ، آپ دیکھ لیجیے گا کہ اٹارنی جنرل کون ہے. اٹارنی جنرل کی چوائس سے بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ یہ وار پاتھ پہ جا رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ دوسرا. کس طریقے سے آفس از ویری پاورفل. ماریا ابھی ہم جب بات کر رہے تھے آپ کو ان کی چوائس سے پتہ لگ جائے گا. صحیح ہے کہ آج سے 1 سال پہلے کس نے سوچا تھا کہ آج یہ والے مناظر ہوں گے اس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی منظرنامے میں واپسی آنا اور پھر چھا جانا. اس میں بہت سارے عوامل نے کنٹریبیوٹ کیا ہوگا. آپ کے خیال میں وہ جو ایک منظر تھا، ڈرامائی منظر، ایک فلمی منظر ہے، خوفناک منظر بھی کچھ حوالوں سے، کہ وہ تقریر کر رہے ہیں، قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، لٹرلی وہ ڈرامائی انداز میں مائکرو سیکنڈ کے اس سے بچ جاتے ہیں، اور وہ ان کے چہرے پہ خون کے چھینٹے اور وہ اس میں وکٹری کا نشان. یعنی اس طرح کے مناظر کبھی کبھی ایک بڑا ایک امپیکٹ بھی ڈال دیتے ہیں نا انتخابی سیاست میں. آپ کے خیال میں یہ جو سارا ہوا جس کے بعد یہ اس کے حامیوں میں ایک اور بڑا کہ جناب یہ ایک آدمی ہے
جو کہ کھڑا ہو گیا ہے اسٹیٹس کو کے خلاف, اور دیکھو اس کو ہر طریقے سے نشانہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, کبھی عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے, کبھی یہ گولی ماری جا رہی ہے, اور ان چیزوں نے بھی ہیلپ کیا, اس منظر نے ہیلپ کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے وسیم, ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ امریکی صدر بننے کا ایک بڑا جو واضح اور صاف میسج ہے کہ طاقت صرف لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور اگر آپ ان کے خلاف کیمپینیں چلا لیں, مقدمے چلا لیں, سیاسی بیانیے بنا لیں, اگر قاتلانہ حملہ کرنے کی بھی کوشش کریں, جب تک کہ آپ وہ بیلٹ کے ذریعے کسی کو شکست نہیں دیتے, آپ اس کو سیاسی پروسیس سے باہر نہیں کر سکتے, بلکہ اس کا سیاسی قد مزید بڑھ جاتا ہے. یہ وسیم کی بات سنا رہی ہے کسی اور کو سنا رہی ہے, کس سے بات کر رہی ہیں یہاں آپ سے مراد کون ہے وضاحت کرنا ہے بھائی, سمجھ جائے جس میں نہیں, ابھی میں جو آگے بات کہوں گی اس پہ پھر مزید آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے. تو اگلی بات جو میں کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ امریکی الیکشن کے اندر جو سوشل میڈیا کا کردار ہے, ایلون مسک جو ان کے اس میں ایلائی تھے, سنگل ہینڈڈلی ٹویٹر اگر ایلون مسک نہ خریدتے تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ اتنی افیکٹو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی کیمپیننگ نہیں کر پاتے. سارا لیگیسی میڈیا اگر ہم دیکھیں وہ ایک طرف کی بات کر رہا تھا. لیگیسی میڈیا نے ہمیں گزشتہ 6 مہینوں سے یہ یقین دلایا تھا کہ نیک ٹو نیک مقابلہ ہے, یہ تو کوئی بھی جیت سکتا ہے, یہ تو کملا بھی جیت سکتی ہیں. حقیقت کیا نکلی؟ جو سارے پولسٹرز تھے انہوں نے ہمیں بتایا جی تو بالکل 1% کا فرق ہے. جب ہم یہ نتائج دیکھ رہے ہیں تو بڑا واضح فرق ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام لوگ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے بھی ہوا ہے نا کہ پولز اور اصل نتیجہ فرق, یعنی کیا وہاں کا میڈیا جان بوجھ کے پولز کے غلط نتائج بتا رہا تھا اور جھوٹ بول رہا تھا کہ جناب 1% کا فرق ہے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پوری دنیا میں جو لوگوں کا, ہاں کہ پوری دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان ہمارے لیے بھی بڑا ہمبلنگ مومنٹ ہے. جو ہمارے یہ سرویز ہیں, ہمارے پولز ہیں, ہمارے جو تجزیے ہیں, ہمارے جو تخمینے ہیں, پوری دنیا کے اندر جو نوجوان نسل ہے یا جو نیا ووٹر ہے یا جو اگریسو اب نیا طریقہ کار ہے کیمپیننگ کرنے کا, سیاست کرنے کا, وہ اس کو غلط ثابت کر رہے ہیں. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. اور سوشل میڈیا کا جس طریقے سے کردار اس مرتبہ کھل کے سامنے آیا, تمام میڈیا ایک طرف, اور جو ٹرمپ نے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے پوڈ کاسٹرز کے پاس جا رہا ہے, وہ ایلون مسک کے ساتھ بیٹھ کر نئے پلیٹ فارم بنا رہا ہے, اپنی ایک نئی ویب سائٹ سیٹ اپ کر رہا ہے, اپنا ایک ٹروتھو میٹر اس نے نکالا ہوا ہے. سو اس نے اس کا بھرپور استعمال کیا ہے, اور دس از دا فیوچر. اور ان سو مینی ورڈز جو ماریا یہ کہہ رہی ہے کہ 8 بجے آپ کو کاشف عباسی کا پروگرام دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کے اندر کوئی سٹوریز نہیں ہوتی. سوشل میڈیا کے اوپر آپ 7 بجے والا دیکھ لیجیے, 7 بجے رپورٹرز دیکھ لیں, 8 بجے کاشف عباسی کا. یار یہ کیا یار آپ کیا ہاں وہ حسن ایوب کی وجہ سے آپ ضرور دیکھ لیجیے گا, ان کے پاس بہت خبریں ہوتی ہیں, لیکن 7 بجے کا ضرور ان کی وجہ سے آپ دیکھیے گا. سو پوائنٹ از دیٹ کہ یہ بہت سارے 7 بجے دیکھنا ہے کہ راوی چین لکھ رہا ہے کہ نہیں لکھ رہا بھائی. سو بہت ساری ریمارکیبل اس میں نئی باتیں, سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. امریکی الیکشن سوشل میڈیا کی بنیاد پہ لڑا گیا بھائی. ہم تو گھبرو جاتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کو کیا کریں گے ہم یہاں پہ. دس از اے نیو ریالٹی. بجائے اس سے کہ خوف زدہ ہوں, اس کے ساتھ کام کرنا سیکھیں, اس پہ اپنا بیانیہ یا بیانیے کا جوابی بیانیہ بنانا سیکھیں. دس از دا نیو ریالٹی.